اللہ نے کہا ہم نے بچایا. یعنی انبیاء بھی جو بچتے ہیں نا برائیوں سے وہ اللہ کی مدد کی وجہ سے. بہرحال اس تکلیف سے وہ گزرے. خبر لیک ہو گئی کیونکہ جب اس نے قصد کیا تو یوسف علیہ السلام بھاگے. اللہ تعالیٰ نے مرزانہ طور پر وہ دروازے کھول دیے اور یہ سین جس طریقے سے انہوں نے فلمایا ہے پہنچا دیا جی انہوں نے اس جگہ پہ اس فلم کے اندر ایران والوں نے. بہرحال قرآن کے الفاظ ہیں جب وہ دروازے کے اوپر پہنچے تو وہاں سے عزیز مصر آ گیا اور پیچھے عورت بھی ہے تو اسے بھی شک پڑ گیا. وہاں پہ کوئی سیانہ بندہ تھا جس نے کہا کہ یہ دیکھو کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف جو ہے وہ مجرم ہے اور اگر یہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر وہ عورت مجرم ہے. کیونکہ یوسف علیہ السلام بھاگے تھے اس نے پیچھے دوڑ لگائی ان کو پکڑنے کے لیے تو پیچھے سے قمیض پھٹی ہوئی تھی اور وہ پیچھے سے پھٹی نکلی. ایران والوں نے فلم میں یہ فلمایا کہ وہ ایک شیرخوار بچہ بول اٹھا لیکن یہ دور کی بات ہے. اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کو اسی وقت نہ مان لیتے کہ یہ تو کوئی عام انسان نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کوئی سمجھدار آدمی تھا جس نے مشورہ دیا اور یہ لاجیکل بھی تھا. تو عزیز مصر کو پتہ چل گیا کہ اس عورت کی چال ہے. پھر بھی وہ باز نہیں آئی. جب اس کی خبر لیک ہوئی تو اس نے کہا میری تو دم کٹ گئی ہے میں اب ساری عورتوں کی دم کٹواؤں گی. اس نے وہ جتنی بڑے اشرافیہ وہاں مصر کا تھا ان ساری عورتوں کو دعوت پہ بلایا اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی. قرآن کے الفاظ ہیں اور ایک ایک سیب دیا اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ان عورتوں کے سامنے آؤ. تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے تو عورتوں نے بے خیالی میں وہ کاٹتے ہوئے سیب کو اپنی انگلیاں بھی کاٹ لی. کاٹنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ کٹ کے لادہ ہوگی, مراد یہ کہ اس پہ تھوڑا بہت زخم آیا. یہ اتنا نہیں ہے کہ وہ انگلیاں ٹوٹ ٹوٹ کے کوئی لادہ ہو گئی تھی یا کوئی ساری عورتوں نے یہ سب کچھ کر لیا. ڈاکٹر صاحب صاحب نے اس کی اچھی توجہ بیان کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کی انگلی زخمی اور یوسف علیہ السلام جو کہ غلام تھے وہ اس کی طرف متوجہ ہوں کہ میں اس کو پٹی کر دوں یا اس کے لیے کچھ ارینجمنٹ کروں, تو باقی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے جان بوجھ کے خود ہی اپنی انگلی کاٹی ہوگی تاکہ وہ متوجہ ہوں. کوئی بار اس طرح کا سلسلہ ہوا ایک ایکسٹراڈنری. اور جب یہ حالت ہوئی تو اس نے پھر کہا کہ ہاں یہ تھا جس کے لیے تم مجھے بات کر رہی تھی, تم لوگ بھی تو اس میں گرفتار ہو گئے. اور پھر اس کی ڈٹائی ہے, اس نے کہا کہ میں اسے برائی کی طرف بلا رہی ہوں, اگر اس نے یہ میری بات نہ مانی تو میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی. تو یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے جیل قبول ہے اس برائی کے عوض کہ میں تیرا مجرم بنوں. دیکھیں کوئی گناہ بھی نہیں کیا, برائی سے بچے ہیں. ہم ہوں تو ہمیں انعام ملے, وہ کہہ رہے ہیں مجھے انعام میں جیل مل جائے کہ میں ان کے شر سے بچ جاؤں. بہرحال پھر وہ بہانہ کر کے ان عورتوں نے جھوٹے الزامات لگا کے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا. یوسف علیہ السلام بھی راضی تھے, ٹھیک ہے چلے گئے. آلموسٹ 9 سے 10 سال تک وہ جیل میں رہے اور وہ جیل کا جو انہوں نے سین فلمایا ہے وہ بندہ دیکھ نہیں سکتا. جو وہاں پہ کسپرسی کی حالت تھی انہوں نے گزاری, لیکن آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے دعوت توحید بھی وہاں پہ پہنچی. اور اسی دوران 2 ایسے قیدی تھے کہ ان دونوں نے الگ الگ خواب دیکھے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اچھے بھلے معلوم ہوتے ہیں, اگر آپ تعبیر بتا سکتے ہیں. ان کا میں اس کی تعبیر جو بتاؤں گا وہ تعویل ہوگی پھر وہ مقدر ہو جائے گی. اور وہ خواب انہوں نے اپنا بیان کیا. ایک نے خواب یہ بیان کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں اپنے رب یعنی اپنے اس بادشاہ کو شراب نچوڑ کے دے رہا ہوں. دونوں کے قتل کے فتوے جاری ہو چکے ہوئے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم عنقریب چھوٹ جاؤ گے. دوسرے نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ایک ٹوکرا ہے اور اس سے جانور پرندے کھا رہے ہیں, تو ان کا تم سولی دیے جاؤ گے اور تمہاری لاش سے جانور کھائیں گے. اور وہی ہوا. اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ جسے نجات ملنے والی تھی اسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم چھوٹ جاؤ تو اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. لیکن قرآن کے الفاظ ہیں کہ شیطان نے وہ ذکر بھلا دیا. ظاہر ہے اللہ نے تو کوئی اور ہی فیصلہ کیا ہوا تھا. اور یوں آلموسٹ 9 سے 10 سال ان کے جیل میں کٹ گئے, یہاں تک کہ اس بادشاہ کا جو بیٹا ہے وہ تخت نشین ہوا اور اس نے خواب دیکھا. ظاہر بادشاہ کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے خواب دکھایا کرتا تھا. مخلوقات کو دیکھنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں کے اوپر ہی رکھی ہوئی ہے جو ان کے انڈر رعایا ہے. کہ 7 دبلی پتلی گائے جو ہے وہ نیل سے نکل کے 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں اور 7
जो है वो हरी बालियां हैं। To be continued.